87 न्यूज़ के प्रोग्राम कारोबारी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत जो है दिन ब दिन इंतहाई कमज़ोर होती जा रही है, जिससे मुल्क में बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिला में हमारे साथ आज बात करने के लिए प्रिगमिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर और फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर चेयरमैन तारिक जावेद फयाजी साहब मौजूद हैं। आइए आज इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैज साहब, ये बताइए कि कारोबारी दुनिया में आपने अपना पहला कदम कब रखा? देखिए जी, ये तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। मैंने 70s में से कारोबारी शुरू किया, लेकिन जो प्रैक्टिकली सही काम शुरू किया वो मैंने 85 से एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। और हम लेदर मेड अप बनाते थे, पर्स वगैरह और ये चीज़ें, और एक्सपोर्ट करते थे हॉलैंड। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करते हुए हमारे ग्राहकों ने डिमांड की तो हमने लेदर गारमेंट का काम शुरू कर दिया, जो कि बरकत मार्केट में मैंने किराए पे लेके हॉल तकरीबन 1 कनाल का उसमें शुरू किया। वो हॉल जो है वो हमें कुछ अरसे बाद 6 महीने बाद महसूस हुआ कि छोटा हो गया। हमने फिर एक जमीन का टुकड़ा देखा फिरोजपुर रोड पे, जिसके ऊपर हमने फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी, जो कि 95 में वो फैक्ट्री जो मुकम्मल हो गई तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। अब वहाँ हमने लेदर गारमेंट शुरू कर दी। लेदर गारमेंट हम जो बनाते रहे वो तकरीबन 2000 तक हम बनाते रहे। जिस वक्त 9/11 हुई तो उस वक्त क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो था वो अमेरिका था, हमारी तमाम एक्सपोर्ट थी अमेरिका, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री ही थी। वहाँ हालात बहुत ख़राब हो गए, इसलिए एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल ज़ीरो हुई। इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे पास मशीनरी वगैरह थी, टेक्निकल हाउस थी, और हमने अपनी फैक्ट्री को लेदर गारमेंट से आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर दिया टेक्सटाइल गारमेंट में। अच्छा, सही। जो कि हम आखिर तक वही करते रहे। अब टेक्सटाइल गारमेंट में लेदर गारमेंट हमने छोड़ दी। अच्छा फैज साहब, मुझे ये बताइए कि जेएफ इंटरप्राइजेस की बुनियाद आपने कब रखी? जेएफ इंटरप्राइजेस की बुनियाद हमने 1990 में रखी। इसी के ऊपर हम एक्सपोर्ट करते थे और फिर इसी के ऊपर हमने फैक्ट्री बनाई, और हमारा जो ट्रेड नेम था वो था फयाजी गारमेंट्स। अच्छा फैज साहब, ये बताइए कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती है आपकी फैक्ट्री में? कौन सी प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती है? हम तो आजकल तो डेनिम का काम हो रहा है जी। उसमें जैकेट्स भी होती हैं और अपर भी होता है और ट्राउजर्स भी होती हैं डेनिम की, जो बच्चों की भी है, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब कुछ बनता है। सही। अच्छा फैज साहब, जब कारोबार स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी कारोबार में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कारोबार कोई भी हो उसमें नशेबो फराज जो है बहुत देखने में आते हैं। आप ये बताएं कि आपने अपनी इस कारोबारी दुनिया में अब तक कितने नशेबो फराज देखे? मैंने जी 2 दफ़ा इसमें नशेबो फराज देखे। एक दफ़ा तो 95 में ही मेरी बहुत बड़ी पार्टी थी हॉलैंड की, जिसको मैं लेदर गारमेंट सप्लाई करता था, वो बैंकरप्ट हो गई। हमें अचानक मालूम हुआ कि वो पार्टी बैंकरप्ट हो गई है। हमारा उसके पास तकरीबन 6.25 लाख गिल्डर का सामान था, वो सारा वहाँ की गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। हम जीरो हो गए। बड़ी कोशिश की, वहाँ लॉयर से भी बात कीजिए, उन्होंने कहा नहीं जी, पहले तो उस बंदे ने गवर्नमेंट के पैसे बड़े देने हैं, पहले वो गवर्नमेंट पैसे अपने लेगी फिर वो करेगी। बहरहाल खैर अल्लाह की मर्जी यही थी। हमने फिर दोबारा रीस्टार्ट अपने आप को किया, और फिर दूसरी दफा 9/11 जब हुआ तो उस वक्त हमारे वहाँ पैसे तो नहीं फंसे, लेकिन हमारे पास इतना रॉ मटेरियल था उसका लेदर का पड़ा हुआ कि जो करोड़ों में था वो पड़ा ही रह गया। वो क्योंकि स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर स्पेशल साइजेस में बनता था, स्पेशल फिनिशिंग होती थी, जो कि और कहीं नहीं चल सकती सिवाय अमेरिका के। अच्छा। वहाँ वो हमें बहुत नुकसान हुआ, फिर प्रॉब्लम हुई। फिर हमने दोबारा उसको अपने आप को रीबिल्ड किया टेक्सटाइल में, तो फिर हमने टेक्सटाइल का शुरू कर लिया, स्टार्ट किया। अच्छा ये बताइए फयाजी साहब कि जब आपने फैक्ट्री लगाई तब में और अब में क्या फर्क देखते हैं आप? क्या फर्क आया? उस वक्त जिस वक्त हमने फैक्ट्री लगाई थी तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, हर तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ना तो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रॉब्लम करती थी, और इनकम टैक्स वाले भी उसमें हमें रियायत बरतते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री थी। वर्कर्स भी बड़ा मुखलिस कारीगर था, जो कि अपना काम समझ के करता था। लेकिन अब जो मुश्किल हो गई है कि अब गवर्नमेंट एजेंसीज भी तंग कर रही हैं। अच्छा। बिजली भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती, और वर्कर भी जो है ना वो भी तंग करता है। इस सूरत में कि जिस वक्त आपकी कहीं लोड शेडिंग होती है तो 10 मिनट के लिए भी अगर ट्रिपिंग हो गई है तो कारीगर उठ के चला जाता है, जी मैं अभी आया जी चाय पी के, अब वो वापस ही नहीं आता। और हमारा काम एक ऐसा है, ये चेन सिस्टम होता है कि अगर उस आपकी चेन के अंदर से एक मशीन भी बंद हो जाए तो पूरी चेन जो है वो बंद हो जाती है।
جاتی ہے. فیض صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ آج کا جو ہر مالک ہے ان فیکٹری کا یا جو بھی آنرز ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ مالک کی پریشانی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو آ کے کوئی ایجنسی والے تنگ کرتے ہیں نا کہ یہ ٹیکس ہے جی، یہ ٹیکس ہے، اتنا ہے، سوشل سیکورٹی والے، اولڈ ایج بینیفٹ والے آ گئے، ماحولیات والے آ گئے، اور یہ اس طرح وہ پھر مالک کو اس چیز کو ریموو کرنے کے لیے، ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے دن رات بھاگا پھرتا ہے. اب جب وہ دن رات بھاگا پھرتا ہے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، پھر کام میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے فیض صاحب کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستانی جو تجارت ہے اس کو دنیا میں کتنی ترجیح دی جا رہی ہے، کتنی ترجیح دی جاتی ہے پاکستانی تجارت کو؟ دیکھیں جی، کچھ پروڈکٹس تو ایسی ہیں جو کہ وہ واقعی بہت اچھی ہیں اور جو ان کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن اصل مشکل جو پاکستانی کے لیے ہے کہ ہمارا جو سیل سائیڈ ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایکسپورٹ سائیڈ ہے فورن میں، اس میں اتنا کنٹرول نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہماری جو انڈسٹری کاٹیج انڈسٹری ہے، بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ ہر وقت باہر جا کے جائے یا باہر آفیسز بنائے. ان کو یہ موقع مل جاتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے نام کا لوگو پروڈکٹ ہم سے لے کے اپنے نام کا لوگو اس پہ لگواتے ہیں، اب وہ ان کی پروڈکٹ ہو جاتی ہے. محنت ہماری ہوتی ہے اور نام ان کا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہے پرابلم ہے، مگر جو بڑا بزنس مین ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ان کے آفیسز بھی وہاں ہیں، ان کا سب کچھ ہے. صحیح. اچھا فیض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، وہ غیر ملکی لوگ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے میں اس وقت زیادہ دلچسپی لیں گے نا جب ہمارے ملکی جو بڑے سیٹ ہیں، جو بڑے انویسٹر ہیں، جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ یہاں کام کریں گے. وہ تو یہاں سے اٹھا کے انڈسٹری باہر لے جاتے ہیں، سارا پیسہ باہر لے جائے، کام باہر کرتے ہیں. وہ تو یہاں کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے. تو اس طرح وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی آپ کے اپنے بندے تو وہاں کام نہیں کرتے، انڈسٹری بناتے، تو ہم کیوں آ کے لگائیں؟ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں فیاضی صاحب کہ اس وقت پاکستان کی معیشت اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی معیشت کی کمزوری یہ ہے جی، ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹ اس کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے. اور ایکسپورٹ نہ ہونے کی 3 4 5 ریزنز ہیں. سب سے بڑی ریزن ہے انرجی کی. انرجی نہیں ہے ہمارے پاس. اب انرجی کا اگر مسئلہ جو ہے جب سالو ہوتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے جی انویسٹمنٹ کیپٹل. اب گورنمنٹ کو جو ٹیکسز دیے جاتے ہیں جس کا کہ ایکسپورٹ کے اوپر ریفنڈ ہوتا ہے مختلف قسم کے، اب وہ ریفنڈ جو ہے بعض کا 2 سال لگ جاتے ہیں، ریفنڈ نہیں آتے. انڈسٹریلسٹ کا پیسہ سارا بلاک ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس، وہ بینک سے بارو کر کے کام کرتا ہے. اب جب بینک سے بارو کرتا ہے تو اس کا منافع جو ہے بینک لے جاتا ہے. تو اس لیے وہ کام جو ہے وہ بڑا کم کرتا ہے، اتنا کرتا ہے جتنی اس کے پاس کیش ہو. جیسے کیش فلو کم ہوتا ہے کام اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اچھا فیض صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی فیکٹری میں سرکاری جو ہے مداخلت کس حد تک ہے؟ کتنی مداخلت کی جاتی ہے؟ مداخلت جو ہے وہ تو ہونی چاہیے بھی، اس لیے کہ جو ان کے قانون ہیں ان کو فالو کرواتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط قسم کی ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں جس کا کہ انڈسٹری سے تعلق نہیں ہوتا. ایسے ہی آ کے آپ کو ایک نوٹس ایشو کر دیں گے. اب آپ کو اس نوٹس کا جواب دیتے ہوئے مہینہ لگ گیا، پھر وہ کہتے ہیں وہ اچھا جی ٹھیک ہے جی آپ چلو اس کو ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کوئی مکا کر لیں. تو ٹیکس کے عوض کیا دیتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم ٹیکس ہی دیتے ہیں. میری فیکٹری میں تو نہ سوشل سیکورٹی والا جو تھا وہ کچھ ایسے کرتا تھا، نہ اولڈ ایج بینیفٹ. اس لیے کہ میں اس کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ فیکٹری پڑی ہے، جاؤ اوپر جا کے بندے گن لو، میرا رجسٹر دیکھ لو. جی ٹھیک ہے. فیض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیکٹری میں سرکاری مداخلت کس حد تک ہے؟ دیکھیں جی، میری فیکٹری میں تو مداخلت بہت کم ہے، اس لیے کہ میں پورے ٹیکسز دیتا ہوں اور ہر چیز میری بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہے. لیکن یہ دوسری فیکٹریوں کو تنگ کرتے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے. اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیروز پور روڈ ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی تھی، جو کہ ایک پلیٹ فارم تھا جو کہ تمام فیکٹریوں کو مہیا کیا جاتا تھا. جب کوئی ناجائز آ کے تنگ کرتا تھا ہم اس پلیٹ فارم سے فائٹ کرتے تھے قانونی طور پہ تاکہ ان کو سہولت ملے. تو یہ بتائیے کہ ٹیکسز کے سرکاری ڈپارٹمنٹ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ کوئی سہولت، کچھ ایڈوانٹیجز؟ جہاں تک اولڈ ایج بینیفٹ کا تعلق ہے وہ تو بندہ جب 60 سال کا ہوتا ہے تو پھر جا کے وہ اس کو پینشن دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑا اس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اگر اس کے پاس پورے ڈاکومنٹ ہوں اور اس وقت تک وہ فیکٹری بھی موجود رہے
اور جو سوشل سیکورٹی والے ہیں یہ علاج کی سہولتیں ہیں، ان کے پاس اسپتال ہے ایک دو، لیکن وہ بڑا مشکل طریقہ ہے ان کا. آپ آفس سے لیٹر لائیں، پھر وہاں جا کے آپ رجسٹر کرائیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں موجود تو وہ آپ کو کہیں گے جی آپ ہمارے سینٹرل ہاسپٹل چلے جائیں جو ان کا ہے یہاں ٹھوکر پہ، وہاں جائیں. وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب ٹائم ختم ہو گیا واپس جائیں. تو جب کاریگر کو ایک دہاڑی توڑ کے اپنی کر کے ایک دو چکر لگانے پڑتے ہیں تو وہ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میں بازار سے دوائی لے لیتا ہوں. تو فیض صاحب کتنے ملازمین ہیں اس وقت آپ کی فیکٹری میں جو کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 250 کے قریب ہیں جی. فیض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ٹیکسز کے عوض گورنمنٹ جو ہے آپ کے اتنے ملازمین آپ لوگوں کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں تو ان کو کیا فیسلٹیز دی جاتی ہے؟ کوئی میڈیکل فیسلٹی، کوئی گھریلو ان کی ضروریات کو پورا کرنا کیا ہے؟ کوئی فیسلٹی بتائیے. دیکھیں جی انہوں نے گورنمنٹ نے ڈسپینسریز بنائی ہوئی ہیں، ایریا وائز ڈسپینسری بنائی ہیں اور ہاسپٹل بھی بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی سیریس بندہ ہو جاتا ہے بیمار تو اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ اپنے خرچے پہ اس کا علاج کراتی ہے، جو سوشل سیکورٹی ہم پے کرتے ہیں اس کے پہ. اور اگر بندہ جتنے دن وہ کاریگر جو ہے وہ بیمار رہے اس کی وہ تنخواہ بھی دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، گورنمنٹ کرتی ہے کچھ نہ کچھ تو کرتی رہتی ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں. اس میں ہنڈرنس بہت ہے. ورکر جاتا ہے تو اس کو 2-3 دن لگا دیتے ہیں، کبھی اس ہسپتال سے اس ہسپتال ڈسپینسری سے. تنگ کرنے والی بات ہوئی نا ایک طرح وہ سے. بندہ پھر کوشش کرتا ہے کہ چھوٹا موٹی بات ہو تو میں علاج کرا لوں. کمپنسیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ کمپنسیشن دیتے ہیں. اگر کسی کا کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے، کسی کو ہاتھ کٹ گیا ہے، انگلی کٹ گئی، کچھ کر کے باقاعدہ اس کے لیے قانون ہے، اس قانون کے تحت اس کو پیسے دلوائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ باقی یہ جو ہے کبھی ہوتا ہے ایسے چانسز ہوتے ہیں. ہمارے لیڈیز ورکرز تھیں، ان کی انہوں نے اپنے ان کے نام لے گئے تھے، ان کو عورتوں کو انہوں نے ایک دو مشینیں، ہر لڑکی کو ایک مشین دی، قرآن اندازی میں نکلی. ورکرز کو سائیکل قرآن اندازی میں نکلی، وہ بھی دیں. اور اب یہ انہوں نے جو آشیانہ بنایا یہاں انہوں نے ورکرز کو اپنے بیلٹس میں فلیٹس بھی دیے ہیں. ہاں دیتی ہے، جہاں تک گورنمنٹ ہو ورکرز کو دیتی ہے. اچھا فیض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فیروز پور روڈ پر اس وقت کتنی ایسوسیشنز ہیں؟ فیروزپور روڈ کے اوپر اس وقت میجر تو 2 ایسوسیشن ہیں. ایک یہ ہماری فیروزپور روڈ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، ایک فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسیشن ہے. یہ ایک چھوٹی ایسوسیشن ہے جو کہ قطار بند انڈسٹریل ایسوسیشن ہے. یہ 3 ایسوسیشن ہے کہ میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں یہ انڈسٹریل کی. ویسے تو فیروزپور روڈ کے جو کرتبہ چوک سے شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی جو تاجروں کی ایسوسیشنز بھی ہیں، وہ اس سے ہمارا کیونکہ تعلق کوئی نہیں ہے اس لیے میں اس کے متعلق نہیں آؤں. تو آپ کون سی ایسوسیشن اس وقت چلا رہے ہیں؟ میں جی فیروزپور روڈ ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے نا یہ ایسوسیشن چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فردر پلاننگز کیا ہیں، آگے کے کیا لایا عمل ہے، کیا سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی یہ تو پاکستان کے حالات کے اوپر ہے. یہاں گورنمنٹ کیا چاہتی ہے ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا ہے. گورنمنٹ کی جو اپنے پالیسیز ہوتی ہے تجارتی پالیسیز وہی امپلیمنٹ ہوتے ہوتے ٹائم لے لیتی ہے، تو اس کے اندر بندہ کوئی فائنل کر نہیں سکتا. بہرحال جو کام کر رہے ہیں وہ تو اس طرح کرتے رہیں گے جیسے کر رہے ہیں. اچھا فیاض صاحب لاسٹ میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی میسج آپ دینا چاہیں ہماری تاجر برادری کو، کچھ پیغام؟ بس جی تاجر برادری کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب ایمانداری سے کام کریں اور اکٹھے رہ کے ہر چیز کا مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. انڈیویجولی حل نہیں ہو سکتے اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مسائل جو ہے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر حل کیے جائیں. بہت بہت شکریہ فیض صاحب اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دینے کا. ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے تھے پروگرام کاروباری دنیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان عروج بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.